السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ یکساں طور پہ خواتین، مرد، بوڑھے، بچے ہمارا اس مرض کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ ہم کون سی ایسی غذا کا استعمال کریں جو کہ ہمارے معدے کو طاقت بہم پہنچائے، جو کہ ہمارے نظام انہضام کے لیے تقویت کا باعث بنے۔ تو میں آج آپ کو ایک چٹنی کے بارے میں آگاہی دوں گا کہ اگر آپ جن حضرات کو معدے کی پرابلم ہے، یا جو کہتے ہیں کہ ہمارا معدہ پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا ہے، گیسز بناتا ہے، نظام ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا ہے، گیس بنی رہتی ہے یا قبض کی کیفیت رہتی ہے، تو ان کے لیے بڑی ہی مفید اور بہترین یہ میں چٹنی کا نسخہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس میں ایک ریکویسٹ بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو باقاعدہ شیئر بھی کیا کریں، لائک کریں۔ اور اس کا بنیادی طور پہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ شیئر کرنے سے دیکھیں، اگر آپ تکلیف میں، آپ معدے کی پرابلم کے اندر ہیں، تو اگر آپ کسی کو یہ شیئر کرتے ہیں ویڈیو، تو وہ بھی اگر معدے کی پرابلم میں ہے تو اگر وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے تو یقین کریں ہمارے لیے یہ ایک توشہ آخرت ہے کہ دیکھیں آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے اگر وہ فائدہ ہوتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو لازمی بات ہے وہ دعا جو آپ نے جو دعا اس نے کرنی ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی باعث نجات ہو سکتی ہے۔ تو اس میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز کے اندر آپ کو بات بتائی ہے کہ آج میں ایک چٹنی کا نسخہ آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا کہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جو کھانا وغیرہ ہم کھاتے ہیں وہ معدے کے اندر ہی پڑا رہتا ہے، ڈکاریں آتی رہتی ہیں، جیسے کہ ہمارے یہ گلے سے باہر آ رہا ہے کھانا، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی ہی مفید اور بہترین یہ چٹنی کا نسخہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو بچے بعض دفعہ پیٹ میں درد کی کیفیت بتاتے ہیں کہ جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا بڑے بوڑھے جو کہتے ہیں جی ہمارے پیٹ میں گیسز بن رہی ہیں، یا ایک وقت میں اگر کھانا کھا لیا تو دوسرے ٹائم میں ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم انتہائی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہترین یہ آج کا ایک نسخہ ہے جو کہ چٹنی کی صورت میں ہے، اور انشاءاللہ اس سے پراپر طریقے سے بہترین اگر کوئی آدمی اس کو بناتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا یقینی فائدہ بھی ہوگا۔ کیونکہ میں یہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ کئی خواتین کا، کئی بڑے بڑے بوڑھے جو ہے، اس کے علاوہ مردوں کے مجھے فون آتے ہیں، وائس کرتے ہیں، وائس میسج بھیجتے ہیں کہ جی آپ کوئی ہمیں ایسا یہ نسخہ کو ہمیں ترتیب بتائیں جو کہ ہم یہ ڈیلی روٹین میں اس کو استعمال میں رکھیں تاکہ ہمارا جو معدہ جو ہے یہ پراپر طریقے سے کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہ انہوں نے مجھے یہ یاد دہانی بھی کروائی ہے کہ جی کوئی آپ چٹنی کا نسخہ آپ بتائیں، تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ انشاءاللہ میں چند روز میں انشاءاللہ ویڈیو بنانے والا ہوں، اور اس میں ایک بہترین چٹنی کا نسخہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا جس سے لوگ باقاعدہ پراپر طریقے سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ان کو یقینی فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو اجزاء میں انشاءاللہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے اندر دیکھیں بنیادی طور پہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اگر آپ لگاتار استعمال کرتے ہیں تو تبھی فوائد ملتے ہیں، یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے، یہ نیچرل چیزیں ہیں، دیسی چیزیں ہیں، عام استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن ان کا کنٹینیو رکھنا، لگاتار استعمال رکھنا، تبھی اس کے یکساں فوائد ملتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم 2 دن ہم نے کھائی ہے جی لیکن کوئی پراپر طریقے سے فائدہ نہیں، دیکھیں بھائی آپ بچپن سے غذاؤں پہ غذائیں کھاتے آ رہے ہیں، چٹ پٹی تلی ہوئی، برگر، پیزے، برگر، بوتلیں، تو نہیں کیا کچھ ہم لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے معدے کے اوپر غور نہیں کیا کہ یار ہمارا معدہ اسی کیفیت میں موجود ہے، پراپر طریقے سے یہ ہمارا نظامی نظام کام کر رہا ہے، جب یہ بالکل بگڑ چکا ہوتا ہے اس ٹائم ہم ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں، حکامات کی طرف آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم یہ شروع سے اگر ہم اس ایسی غذاؤں کا اگر ہم استعمال رکھیں جو کہ ہمارے معدے کو طاقت بہم پہنچاتے رہے، تو انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کو پوری زندگی انشاءاللہ نہیں ہونے والی ہے۔ تو اس میں جو اجزاء میں آپ بتانے لگا ہوں یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ تو ہے پودینہ۔ پودینہ فرض کریں اگر آپ ایک ٹائم کی چٹنی بنانے لگے ہیں تو یہ ایک ٹائم کی چٹنی کا میں نسخہ آپ کو بتاؤں گا۔ پودینے کی کم از کم آپ نے یہ عمومی طور پہ یہ سبزی والوں سے یہ پودینہ سبز لینا ہے، آپ نے یہ مل جاتا ہے،
تو یہ سبز پودینے کی آپ نے 5 ٹہنیاں لینی ہیں، ان کے اوپر سے پتے اتارنے اور آگے سے جو نرم شاخیں وہ بھی آپ نے اتار کے اپنی جو دوری جو ہے جس کے اندر آپ نے چٹنی بنانی ہے یا پیسٹ بنانا ہے، تو آپ نے اس کے پتے وہ آگے سے باریک جو شاخ ہے وہ آپ نے توڑ کے اس پلیٹ میں رکھ لینے۔ یہ 5 آپ نے ٹہنیاں لینی ہیں، یعنی یہ تقریباً اگر اتنی مقدار میں ہے تو یہ 5 ٹہنیاں اس کے آپ نے پتے لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دھنیا لینا، دھنیا میں تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 1 چمچ 1.5 چمچ آپ نے وہ بھی سبز اس کی پتیاں جو ہے وہ بھی 1 چمچ 1.5 چمچ کی مقدار میں آپ نے لینی ہے۔ یعنی 2 چیزیں ہو گئی، ایک آپ کو میں نے بتایا پودینہ، دوسرے نمبر پہ بتایا میں نے دھنیا۔ تیسرے نمبر پہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معدے میں تیزابیت جلن بنی رہتی ہے، تو اس کے لیے سب سے مفید جو چیز میں آپ کو بتانے لگا وہ ہے انار دانہ۔ اور عمومی طور پہ ہمارے کئی گھروں کے اندر انار دانے کی چٹنی مشہور بھی ہے کہ انار دانے کی چٹنی بنا کے وہ لوگ کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو انار دانہ بنیادی طور پہ آپ کی معدے کی تیزابیت جلن اس تمام کیفیات کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آپ کے نظام کو بہتر کرتا ہے۔ تو آپ نے انار دانہ جو ہے یہ اس کا ایک بڑا چمچ جو ہے، جو چاول کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے، یہ 1 چمچ آپ نے انار دانے کا ڈال دینا۔ یعنی آپ کتنی ٹوٹل چیزیں ہو گئی، تو پودینہ بتایا، دھنیا بتایا، انار دانہ بتایا۔ تیسرے نمبر پہ جو میں چیز بتانے لگا ہوں وہ ہے اس میں ادرک۔ ادرک آپ نے سبز لینی ہے، یعنی خشک نہیں لینی، خشک بھی لوگ کی کہتے ہیں ہم نے خشک لیں یا تازہ لیں، جو عام استعمال میں جو سبزی والوں کے پاس جو موجود ہوتی ہے آپ نے وہ والی ادرک لینی ہے، تازہ فریش۔ یہ آپ نے تقریباً 1 انچ یا 1.5 انچ کی مقدار میں، یعنی یہ کہہ لیں کہ 1 انچ کی مقدار کتنی ہوتی ہے، آپ نے تقریباً یہ 1.5 انچ کا ٹکڑا آپ نے یہ انچ بائی انچ کا یہ آپ نے ٹکڑا لینا ہے ادرک کا، اس کو باریک باریک آپ نے کتر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو آخری چیز اس کے اندر شامل کرنی ہے وہ ہے سفید زیرہ۔ سفید زیرہ آپ نے یہ جو چھوٹا چائے والا جو چمچ ہوتا ہے یہ 1 چمچ آپ نے سفید زیرے کا اس کے اندر ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے تھوڑی اپنے بازوؤں کو طاقت آپ نے آزمانی ہے اور دوری کے اندر ڈال کے آپ نے اس کا اچھی طریقے سے آپ نے پیسٹ بنانا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز کہ جی ہم اس کو نمکین بنائیں یا چلی یعنی مرچ والا بنائیں یا اس کو میٹھا بنائیں، یہ اب آپ پہ منحصر ہے۔ اگر آپ کا مزاج، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آج میں میٹھی چٹنی کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ اس میں شہد کے 2-3 چمچ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جب چٹنی آپ کی تیار ہو جائے تو یہ 2 چمچ شہد کے اندر ڈالیں، حسب ذائقہ ڈال سکتے ہیں، جو میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں وہ 3 چمچ بھی ڈال سکتے ہیں، تو اس کے فوائد میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نمکین یا مرچ والا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ سبز مرچ کا ایک اضافہ کر سکتے ہیں، تھوڑا نمک کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ جن کو یہ بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کا جو مسئلہ اگر ہوتا ہے تو وہ نمک نہ بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ نمک کے بغیر بھی یہ چٹنی بن سکتی ہے۔ تو یہ چٹنی ڈیلی روٹین میں آپ نے یعنی جو مقدار میں نے بتائی ہے یہ ایک مقدار آپ نے ایک وقت میں آپ نے روٹی کے ساتھ کھانی ہے، اور چند دن کے لیے ہر قسم کا سالن آپ بند کر دیں، اسی چٹنی کے ساتھ آپ نے صبح اور دوپہر ٹائم اپنا کھانا کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آپ کے معدے میں جتنی بھی پرابلم ہے، جتنی بھی تکلیف ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔